بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم آج بھی صحیح بخاری کی احادیث کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور ابھی تک ہم نے اس صحیح بخاری کی جو پہلی بک تھی، دی بک آف ریویلیشن، یعنی کہ کتاب وحی، اس کا مطالعہ مکمل کر دیا ہے۔ اور دوسری بک جو ہے دی بک آف بلیف، یعنی کہ کتاب ایمان، اس میں بھی الحمدللہ ہم نے 22 احادیث کا مطالعہ کر لیا ہے۔ آج ہم کی جو نشست ہے، جو نشست نمبر 4 ہے، اس میں حدیث نمبر 23 سے لے کے ہم حدیث نمبر 39 تک کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 23۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک وقت سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ کرتا پہنے ہوئے ہیں۔ کسی کا کرتا سینے تک ہے اور کسی کا اس کے نیچے، اور میرے سامنے پھر عمر بن خطاب لائے گئے۔ ان کے بدن پہ جو کرتا تھا اسے وہ گھسیٹ رہے تھے، یعنی کہ ان کا کرتا زمین تک نیچے تھا۔ صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد دین ہے۔ حدیث نمبر 24۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے، اس حال میں کہ وہ اپنے ایک بھائی سے کہہ رہا تھا، تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری سے فرمایا، اس کو اس کے حال پہ رہنے دو، کیونکہ حیا بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ حدیث نمبر 25۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنے لگیں اور زکوٰۃ دیں۔ جس وقت یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیں گے، سوائے اسلام کے حق کے۔ رہا ان کے دل کا حال تو اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ حدیث نمبر 26۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا کہا گیا۔ اس کے بعد کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا کہا گیا۔ پھر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور۔ حدیث نمبر 27۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو کچھ عطیہ دیا اور ساتھ وہاں موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک شخص کو کچھ نہ دیا، حالانکہ ان میں مجھے سب سے زیادہ پسند تھے وہ۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے فلاں کو کچھ نہ دیا، حالانکہ میں اسے مومن گمان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن یا مسلمان؟ میں تھوڑی دیر چپ رہ کر پھر پہلی بات دہرانے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ وہی بات کہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، باوجود یہ کہ ایک شخص مجھے زیادہ عزیز ہے، پھر بھی میں اسے نظر انداز کر کسی دوسرے کو اس خوف کی وجہ سے مال دے دیتا ہوں کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اسلام سے پھر نہ جائے اور اللہ اسے آگ میں اوندھا ڈال دے۔ اس حدیث کو یونس، صالح، معمر اور زہری کے بھتیجے عبداللہ نے زہری سے روایت کی ہے۔ حدیث نمبر 28۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سے اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو کھانا کھلا، ہر شخص کو سلام کرے، خواہ تو اس کو جانتا ہے یا نہ جانتا ہو۔
حدیث نمبر 29۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوزخ دکھائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی تھیں۔ کہا گیا رسول اللہ، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ تم عمر بھر ان سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھیں گی، میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ حدیث نمبر 30۔ میں ایک شخص علی رضی اللہ عنہ کی مدد کرنے کو چلا، راستے میں مجھے ابو بکرہ ملے۔ پوچھا کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا اس شخص علی رضی اللہ عنہ کی مدد کرنے کو جاتا ہوں۔ ابو بکرہ نے کہا اپنے گھر کو لوٹ جاؤ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کے بھڑ جائیں تو قاتل و مقتول دونوں دوست کی ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قاتل تو خیر ضرور دوست کی ہونا چاہیے، مقتول کیوں؟ فرمایا وہ بھی اپنے ساتھی کو مار ڈالنے کی حرص رکھتا تھا، موقع پاتا تو اسے ضرور قتل کر دیتا، دل کے عزم تصمم پہ وہ دوست کی ہوا۔ حدیث نمبر 31۔ میں ابو ذر سے رفضہ میں ملا، وہ ایک جورا پہنے ہوئے تھے اور ان کا غلام بھی جورا پہنے ہوا تھا۔ میں نے اسے سبب دریافت کیا تو کہنے لگے، میں نے ایک شخص یعنی غلام کو برا بھلا کہا اور اس کو ماں کی غیرت دلائی، یعنی کہ گالی دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معلوم کر کے مجھے فرمایا اور کہا، اے ابو ذر، تو نے اسے ماں کے نام سے غیرت دلائی، بے شک تجھ میں ابھی بھی کچھ زمانہ جہالت کے اثر باقی ہیں۔ یاد رکھو، ماتحت لوگ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے اپنی کسی مصلحت کی بنیاد پر انہیں تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، تو جس کی ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو تو اس کو بھی وہی کھلائے جو آپ کھاتے ہیں، وہی کپڑا پہنائے جو آپ پہنتے ہیں، اس کو اتنا کام کی تکلیف نہ دو کہ اس کے لیے مشکل ہو جائے، اگر کوئی سخت کام ڈالو تو تم خود بھی اس کی مدد کرو۔ حدیث نمبر 32۔ جب سورہ انعام کی آیت اتری تو جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان میں گناہوں کی آمیزش نہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو بہت ہی مشکل ہے، ہم میں کون ہے جس نے گناہ نہیں کیا؟ تب اللہ پاک نے سورہ لقمان کی یہ آیت اتاری، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ حدیث نمبر 33۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی علامتیں 3 ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس سے خلاف کرے، جب امین ٹھہرا جائے تو خیانت کرے۔ حدیث نمبر 34۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 عادتیں جس کسی میں ہوں گی وہ خالص منافق ہے، جب کسی میں ان 4 میں سے ایک عادت بھی ہو وہ بھی نفاق میں ہے، جس کسی میں ان 4 میں سے ایک عادت ہو وہ بھی نفاق ہی ہے جب تک اسے نہ چھوڑ دے، اور وہ یہ ہے جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے، بات کرتے وقت جھوٹ بولے، جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، جب کسی سے لڑے تو گالیوں پہ اتر آئے۔ اس حدیث کو شعبہ نے سفیان کے ساتھ عامش سے روایت کی ہے۔ حدیث نمبر 35۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص شب قدر ایمان کے ساتھ محض ثواب آخرت کے لیے ذکر و عبادت میں گزارے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 36۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا، اللہ اس کا ضامن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کو میری ذات پہ یقین اور میرے پیغمبر کی تصدیق نے اس کو سرفروشی کے لیے گھر سے نکالا۔ میں اس بات کا ضامن ہوں، یا تو اس کو واپس کر دوں ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ، یا شہید ہونے کے بعد جنت میں داخل کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت پہ اس کام کو دشوار نہ سمجھتا تو لشکر کے ساتھ نہ چھوڑتا، اور میری خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیے جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ حدیث نمبر 37۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی رمضان میں رات کو ایمان رکھ کر ثواب کے لیے عبادت کرے، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی رمضان میں راتوں کو ایمان رکھ کے اور ثواب کے لیے عبادت کرے، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 38۔ یہ آج کی نشست کی آخری حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ الحمدللہ ہم نے آج حدیث نمبر 23 سے لے کے حدیث نمبر 38 تک کا مطالعہ کیا۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم مزید مطالعہ کریں گے اور حدیث نمبر 39 سے لے کے حدیث نمبر 49 تک کا مطالعہ کریں گے۔ جزاک اللہ خیرین۔ خدا حافظ۔